فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہم السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید کوثر عباس موسوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 24ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 346، 13واں باب ہے اور عنوان ہے خفیہ تنظیمیں۔ تنظیم سے کیا مراد ہے؟ واضح رہے کہ اس تنظیم سے مراد موجودہ زمانے کے مفہوم میں ایک منظم پارٹی کہ جس کے مختلف علاقوں میں ایک منظم نیٹ ورک ہو، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس وقت ایسا ہو سکتا تھا، بلکہ یہاں تنظیم سے مراد کچھ لوگوں کا مشترکہ ہدف کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا، ایک دھڑکتے ہوئے دل اور ایک بیدار دماغ رکھنے والے شخص کی سرپرستی میں اپنے فرائض انجام دینا اور آپس کے روابط اور تعلقات کو فروغ دینا۔ لوگوں کا یہ گروہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی سقیفہ سے لے کر آپ کے ظاہری خلافت پر فائز ہونے تک 25 سالوں میں، اس میں آپ کے خاص اصحاب پر مشتمل تھا، جو اعلانیہ حق کے ساتھ تھے، اور ان لوگوں کے برعکس جنہوں نے خلافت کو تسلیم کیا، وہ اس بات کے معتقد تھے کہ مسلمانوں میں خلافت کا حق ان کے سب سے برتر اور فداکار ہستی یعنی حضرت علی علیہ السلام کو حاصل ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور جانشینی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کو فراموش نہیں کیا تھا۔ وہ شروع دن سے ہی سقیفہ والوں کی مخالفت اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے اپنی وفاداری کا واضح اعلان کر رکھا تھا۔ اس کے بعد جب ایک عظیم مصلحت کی بنا پر امیر المومنین علیہ السلام خاموشی اختیار کرتے ہیں، بلکہ شروع کے خلفاء کے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور ہوئے، تو انہوں نے بھی معاشرے کے ایک عام فرد کی طرح زندگی بسر کرنا شروع کی، لیکن وہ کسی بھی صورت اپنے نظریے اور درست نظریے سے درس بردار نہ ہوئے اور ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام ہی کی پیروی کرتے رہے۔ اسی وجہ سے انہیں شیعان علی کا نام دیا گیا۔ یہ لوگ اپنے مخصوص نظریات اور سوچ کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ اس گروہ کے بعض مشہور اور قابل افتخار شخصیات میں سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، ابی بن کعب، مقداد، عمار یاسر، حذیفہ یمانی کا نام سر فہرست ہے۔ تاریخی شواہد اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ گروہ شیعی طرز فکر، یعنی ایک فکری اور سیاسی رہبر کی حیثیت سے امام کی اطاعت کا ہمیشہ مصلحت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کے درمیان تبلیغ کرتا رہتا تھا، اور آہستہ آہستہ ان ہم خیال لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ان لوگوں کا یہ کام علوی حکومت کے قیام کے لیے ایک ضروری تمہید میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب 35 ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام منصب خلافت پر فائز ہوئے، تو جس گروہ نے شیعہ معیارات پر حکومت اور امامت پر یقین رکھتے ہوئے نظریاتی لحاظ سے پورے ایمان کے ساتھ آپ علیہ السلام کی حکومت کو قبول کیا تھا، وہ شیعوں کا یہی گروہ تھا، یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گزشتہ 25 سالوں کے دوران بالواسطہ یا بلا واسطہ امام علی علیہ السلام سے تربیت حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ باقی لوگ یعنی لوگوں کی اکثریت، اگرچہ وہ بھی امام ہی کی خلافت میں زندگی بسر کر رہے تھے،
اور عملاً بھی شیعی فکر کی جانب گامزن تھے، لیکن وہ ایسی فکری اور روحانی وابستگی کے حامل نہیں تھے جو انہیں شیعہ تنظیم میں شامل کر سکے۔ امام کے طرفداروں اور حامیوں میں ان دو قسم کے نظریات رکھنے والے لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں ایک طرف عمار، مالک اشتر، حجر بن عدی، سہل بن حنیف اور قیس بن سعد جیسے نامور اشخاص نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف آپ کی امامت کو ظاہری طور پر قبول کرنے والے افراد میں ابو موسیٰ اشعری، زیاد بن ابیہ اور سعد بن وقاص جیسے کم اندیش لوگوں کا بھی ایک گروہ شامل تھا۔ ان لوگوں کا امام کے ساتھ برتاؤ اور ان کے طرز عمل کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ اگر واقعاً شیعی تنظیم کی بنیاد اس ملاقات میں رکھی گئی تھی جس کا تذکرہ 5ویں باب میں بیان کیا گیا ہے، تب بھی اس کے لیے منصوبہ سازی اور میدان ہموار ہونے کی پیشن گوئی مدتوں پہلے امام علیہ السلام کے اپنے اصحاب اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ ایک گفتگو میں کی گئی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح کے واقعے کے بعد ایک انتہائی اہم قدم جو اٹھایا گیا وہ شیعی نظریات کا پھیلاؤ اور تنظیمی لوگوں کے درمیان قربت اور روابط کو مضبوط بنانا تھا، جس نے اس وقت بنو امیہ کے ظالم بادشاہ کے ظالمانہ تسلط اور ظلم و جور کے خلاف ایک متحرک اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھٹن اور دباؤ کی کسی منظم گروہ کی توڑ پھوڑ کا سبب بننے کی بجائے اس کے اور زیادہ پھیلنے، مضبوط ہونے اور وسیع ہونے کا موجب بن جاتا ہے۔ چنانچہ مطمئن اور قابل اعتماد شیعوں کی افرادی قوت کی جمع آوری اور عمومی حکمرانوں کی سازشوں، شیعہ مخالف اقدامات سے انہیں محفوظ رکھنا، ایک محدود لیکن گہرے پیمانے پر اسلام کی اصلی اور حقیقی افکار کا پرچار کرنا، باصلاحیت لوگوں کے ساتھ ملنا اور انہیں شیعوں میں شامل کر کے شیعوں کی تعداد اور قوت میں اضافہ کرنا اور ایک مناسب وقت کا انتظار کرنا جب مناسب موقع ملے تو بنو امیہ کے جاہل نظام سلطنت کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے ان کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانا اور ایک بار پھر سے اسلام کے حقیقی نظام اور علوی طرز حکومت کا قیام عمل میں لانا وغیرہ وغیرہ امام حسن علیہ السلام کی پالیسی اور وہ بنیادی اسباب تھے جن کی وجہ سے آپ کے لیے صلح قبول کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ واقع صلح کے بعد جب شیعوں کا ایک گروہ مسیب بن نجیہ اور سلیمان بن سرد خزائی کی قیادت میں مدینہ، جہاں امام حسن علیہ السلام حال ہی میں کوفے سے لوٹ آئے تھے اور اس شہر کو ایک مرتبہ پھر سے اپنے نظریاتی اور سیاسی مرکز بنا لیا تھا، مدینے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عسکری قوت کی اثرنو تیاری، کوفے پر قبضہ اور شام پر حملہ جیسی تجاویز پیش کی، تو آپ نے اس وفد میں سے 2 افراد کا انتخاب کیا اور انہیں تنہائی میں اپنے پاس بلایا اور اپنے بیانات کے ذریعے انہیں اس منصوبے کے غلط ہونے کا یقین دلایا۔ لیکن افسوس کہ اس نشست اور میٹنگ میں کیے جانے فیصلوں کی کمیت اور کیفیت کے بارے میں کسی قسم کی معلومات تاریخ کے سینے میں محفوظ نہیں ہے، اور جب یہ 2 آدمی اپنے ساتھیوں اور ہم سفر لوگوں کے پاس واپس لوٹے تو مختصر اور دھیمے الفاظ میں انہیں یہ بات سمجھائی کہ مسلح قیام کا معاملہ اب ختم ہو گیا ہے، لہٰذا آپ لوگ واپس کوفے پہنچ کر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ انہی قرائن کو مد نظر رکھتے ہوئے مصر کے معاصر مورخ طٰہٰ حسین اس بات کے معتقد ہیں کہ شیعوں کی تنظیم سازی کی پہلی اینٹ اسی روز اور اسی میٹنگ میں رکھ دی گئی تھی جب 2 مشہور شیعہ شخصیات نے امام حسن علیہ السلام سے ملاقات اور مذاکرات کیے تھے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام ان حالات کی پیشگوئی اور ایسی صورتحال سے مقابلے کے لیے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب تم مجھے کھو دو گے تو بہت سی ایسی چیزیں دیکھو گے کہ جن کو دیکھنے کے بعد تم موت کی تمنا کرو گے۔ معاشرے میں ناانصافی، دشمنی، اجارہ داری، اللہ کے حق کو حقیر جاننا، جان کا خوف، جب اس طرح کے حالات کا مشاہدہ کرو تو تمہیں چاہیے کہ سب مل کر خدا سے اپنا رشتہ جوڑو اور انتشار کا شکار نہ ہو۔ مقاومت
یعنی مقامات، نماز یعنی خدا کی یاد اور تقیہ، اپنے کاموں کو خفیہ رکھنا یعنی تقیہ سے مراد، کو اپنی عادت بنا لو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اس عمل کو پسند نہیں فرماتا تاکہ وہ بدلتے حالات کے ساتھ اپنے رنگ بدلتے رہیں۔ حق اور اہل حق کو نظر انداز نہ کرو، کیونکہ جو شخص ہماری جگہ کسی غیر کا انتخاب کرے گا وہ اپنی دنیا کو کھو دے گا اور گناہوں کا سنگین بار لیے سفر آخرت پر روانہ ہوگا۔ یہ گفتگو واضح طور پر بنو امیہ کے اقتدار کے درگوں حالات کی تصویر کشی کرنے کے ساتھ ساتھ آپس میں ہم آہنگ اور مربوط رہنے کی ہدایت پر مشتمل ہے، اور ایک شیعی تنظیم کے وجود پر ایک خوبصورت دستاویزی ثبوت ہے، اور یہ وہی پالیسی ہے جسے امام حسن علیہ السلام اور دو نمایاں ترین شیعہ شخصیات کے درمیان ہونے والی ملاقات میں طے کیا گیا تھا۔ یقیناً تمام پیروکار اور شیعوں کو اس انتہائی دانشمندانہ پالیسی کی اطلاع نہیں تھی۔ امام حسن علیہ السلام پر آپ کے دوستوں کی جانب سے اعتراضات اور تنقید کی وجہ بھی یہی تھی۔ 3 صدی ہجری کے مشہور اور معروف مورخ طبری لکھتے ہیں کہ ہم دوبارہ بیان کرتے ہیں، ایک صفحہ زیادہ پلٹ گیا تھا۔ یقیناً تمام پیروکاروں اور شیعوں کو اس انتہائی دانشمندانہ پالیسی کی اطلاع نہیں تھی۔ امام حسن علیہ السلام پر آپ کے دوستوں کی جانب سے اعتراضات اور تنقید کی وجہ بھی یہی تھی، لیکن ان اعتراضات کے جواب میں مسلسل آپ علیہ السلام کی طرف سے یہ کہنا کہ کیا معلوم شاید یہ تمہارے لیے ایک آزمائش اور تمہارے دشمن کے لیے زوال کا سبب ہو، وہ اسی سیاست و تدبیر کی جانب اشارہ تھا۔ معاویہ کے 20 سالہ دور اقتدار کے دردناک حالات کے حوالے سے اکثر مورخین نے علویوں کے خلاف کی جانے والی تبلیغات کی کیفیت کے بارے میں لکھا ہے، یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ السلام پر لعن طعن کرنا ایک رائج سنت اور رسم بن چکی تھی، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سے اس رسم کے خلاف کسی نمایاں سرگرمی کے ظاہر نہ ہونے کی وجہ صرف یہی باہمی تنظیم تھی کہ جس نے پورے حجاز اور عراق میں شیعہ نظریات کی نشوونما اور ان کی تعداد میں اضافے کا امکان پیدا کیا تھا۔ اس صلح کے 20 سال بعد جب ہم اس علاقے کے لوگوں کے نظریات کا جائزہ لیتے ہیں تو کوفے کی عظیم اور نامور ترین شخصیات شیعوں کی صف میں دکھائی دیتی ہیں۔ اس طرح مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور بعض دوسرے دور دراز علاقوں میں بھی شیعہ زنجیر کے حلقوں کی طرح ایک دوسرے سے متصل اور ایک دوسرے کے حالات سے باخبر دکھائی دیتے ہیں۔ جب چند سال بعد ایک شیعہ رہنما حجر بن عدی کو شہید کر دیا جاتا ہے تو ملک کے کئی حصوں میں گھٹن اور شدید دباؤ کے باوجود اس حکومتی اقدام پر صدائے احتجاج اور حکومت کے خلاف آوازیں بلند کی گئیں، اور خراسان میں ایک مشہور و معروف شخصیت اس صحنے پر غیظ و غضب کے بعد شدت غم سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ یہ پیراگراف آیت اللہ سید علی خامنئی کی کتاب صلح امام حسن سے لیا گیا ہے، جس کا ترجمہ فارسی سے اردو میں شیخ رازی آل یاسین نے کیا ہے۔ معاویہ کی موت کے بعد ہزاروں لوگوں نے خطوط لکھ کر امام حسن علیہ السلام کو قیام کے لیے کوفہ آنے کی دعوت دی، اور امام کی شہادت کے بعد سینکڑوں لوگ امام علی مقام علیہ السلام کا انتقام لینے والے گروہوں سے جا ملے، اور توابین اور مختار اور ابراہیم بن مالک کے سپاہیوں میں شامل ہو کر بنو امیہ کی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاریخ کا مطالعہ اور تجزیہ کرنے والے شخص اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا شیعی نظریات اور عقائد کا اس حد تک پھیلنا پھولنا ہم خیال اور ہم فکر شیعوں کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر یکجہتی سے تنظیمی سرگرمیوں کو انجام دیے بغیر، یعنی ایک ایسی تنظیم کہ طٰہٰ حسین نے جس کے امام حسن علیہ السلام کی صلح کے فوراً بعد وجود میں آنے کا امکان ظاہر کیا ہے، ممکن ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا، کیونکہ مسلمانوں پر مسلط اموی حکمرانوں کا منظم پروپیگنڈا جو سینکڑوں قاضیوں، قاریوں، خطیبوں اور گورنروں کے ذریعے کیا جا رہا تھا، اس کا مقابلہ ایک ایسے منظم تبلیغاتی نظام کے بغیر ممکن نہ تھا
جس کے اراکین آپس میں متحد اور ایک ہی جہت کے حامل ہوں، لیکن اس نیٹ ورک کا وجود زیر زمین ہو، یہاں تک کہ بعض موارد بھی ان حکومتی لوگوں کے عزائم کو ناکام بنانے میں معاون ہوں۔ معاویہ کی حکومت کے قریب شیعوں کی یہ منظم سرگرمیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں اور ان میں مزید اضافہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ جب حاکم مدینہ کو امام حسین علیہ السلام کی خفیہ سرگرمیوں کی اطلاع دی گئی تو اس نے معاویہ کے نام خط لکھا۔ اما بعد عمر ابن عثمان مخبر کا نام ہے یہ، نے مجھے اطلاع دی ہے کہ عراق اور حجاز کے بعض معروف اور مشہور شخصیات کا حسین علیہ السلام کے ہاں آمد و رفت ہے۔ مجھے شک ہے کہ وہ قیام کرنے والے ہیں اور میں نے اس سلسلے میں تحقیق کی ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ امام حسین علیہ السلام مخالفت کا پرچم بلند کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ اپنی رائے اور حکم صادر کیجیے۔ یہ حدیث سورۃ الحسین صفحہ 118 نقل از عیون شیعہ والاخبار الطوال میں موجود ہے۔ سانحہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عراق میں شیعوں کی منظم سرگرمیاں مزید منظم اور متحرک ہو چکی تھیں، اور یہ حالات اس کی علت یہی تھی کہ جسے کوفے کے شیعوں میں سے بہت سو نے اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے حکومت کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکے تھے، اور وہ مارکہ کربلا میں پہنچنے سے قاصر رہے تھے۔ تو یہ اسی علت کی نفسیاتی کیفیت پیدا کیا تھا، اور امام حسین کا ساتھ نہ دینے کا افسوس اور درد اس کیفیت کو مزید جلا بخشتا تھا۔ 3 صدی ہجری کے مشہور و معروف مورخ طبری لکھتے ہیں، یہ گروہ یعنی شیعہ مسلسل اسلحہ جمع کرنے اور جنگ کی تیاری میں مشغول تھا، اور لوگوں کو یعنی خواہ وہ شیعہ ہوں یا غیر شیعہ خون حسین کے انتقام کی دعوت دے رہا تھا، اور لوگ بھی گروہ در گروہ ان کی دعوت پر لبیک کہہ رہے تھے اور ان میں شامل ہو رہے تھے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ یزید بن معاویہ مر گیا۔ یہ حدیث طبری جلد نمبر 7 نقل از جہاد الشیعہ صفحہ نمبر 28 پر موجود ہے۔ جہاد الشیعہ کی مؤلفہ نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعہ ایک منظم گروہ کی صورت ظاہر ہوئے۔ یہ لوگ جو سیاسی اور دینی اور مذہبی نظریات میں بالکل متفق تھے، ان کے پاس بڑے بڑے سردار اور جنگجو موجود تھے، اور توابین کا گروہ اس تحریک کا ہراول دستہ تھا۔ یہ حدیث بھی جہاد الشیعہ صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے۔ تاریخی واقعات کا مطالعہ اور ان مورخین کے تجزیوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معاویہ کے دور کے حادثات اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پیش آنے والے ان واقعات کی قیادت اور منصوبہ بندی کرنے والوں کا تعلق صرف شیعوں سے تھا، ورنہ تو ایسے بہت سارے لوگ تھے جو انسانی ہمدردی یا عمومی حکمرانوں سے ناراضگی اور دوسری وجوہات کی بنا پر مختلف مارکوں پر عملی طور پر شیعوں کے ہم قدم اور ان کے دوش بدوش کھڑے اور ان کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ لہٰذا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ تاریخ کے اس دور میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات میں شریک ہونے اور ان میں فعال یا معمولی کردار ادا کرنے والے سارے لوگ شیعہ تھے، اور وہ سب کے سب ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تشکیل کردہ اس تنظیم کے ممبر تھے یا نہیں۔ ان وضاحات کی روشنی میں ہم ایک نتیجے پر غور و فکر کی تاکید کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زیر بحث زمانے تک امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور کی طرح لفظ شیعہ کی اصطلاح کا اطلاق صرف ان لوگوں پر ہوتا تھا جو عقائد، نظریات اور عمل کے اعتبار سے سچے اور پکے تھے، اور ان کا امام وقت کے ساتھ رابطہ مستحکم اور مشخص ہوتا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بعد آپ ہی کے حکم پر شیعوں کی ایک منظم اور مربوط تنظیم کو تشکیل دیا تھا، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے اپنی زبردست تبلیغات کے ذریعے لوگوں کو اس تنظیم میں داخل کیا، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو جو عقائد و نظریات کے اعتبار سے خود ان جیسے نہیں تھے لیکن پھر بھی انہیں شیعی کارروائیوں میں شامل کر لیا تھا۔ بے شک امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول وہ روایت جسے ہم نے اس گفتگو کے شروع میں نقل کیا تھا کہ جس کے مطابق سانحہ کربلا کے بعد شیعوں کی تعداد 3 یا 5 افراد تک محدود تھی،
اس میں ایسے ہی لوگوں کو مد نظر رکھا گیا ہے، یعنی اس سے ائمہ علیہ السلام کے سچے اور حقیقی شیعہ مراد ہیں، جنہوں نے علوی انقلاب، علوی اور ہاشمی تحریک کے ہراول دستے کے طور پر ان کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی خفیہ اور بظاہر آہستہ کوششوں سے یہ گروہ اپنی استعداد کو عملی شکل دینے اور دوسروں کو راغب کرنے اور اپنی تعداد میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہوا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی ایک روایت میں جیسا کہ بیان کیا گیا فرماتے ہیں، لوگ شامل ہوتے گئے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ادوار امامت میں بھی مسلسل یہ گروہ موجود رہا، جو اپنی سرگرمیوں سے خلافت کے اعلیٰ عہدیداروں کو ہراساں کرتا اور کبھی کبھار تو انہیں سختی کے ساتھ دفاعی پوزیشن لینے پر بھی مجبور کرتا تھا۔ مختصر یہ کہ تاریخ اسلام کی ابتدائی صدیوں اور ائمہ اطہار کے ادوار میں شیعی تہذیب اور اسی طرح کی غیر شیعی شعور و ادراک میں لفظ شیعہ کا اطلاق صرف ان لوگوں پر نہیں ہوتا تھا جو محبان اہل بیت رسول تھے اور ان کی حقانیت و دعوت پر یقین رکھتے تھے، اگرچہ امام وقت کے پرچم تلے اور آپ کی رہبری اور پیشوائی پر عملی طور پر انہوں نے کوئی کردار ادا نہ کیا ہو، لیکن اس کے علاوہ شیعہ ہونے کے لیے ایک بنیادی اور حتمی شرط بھی ہوا کرتی تھی۔ وہ یہ تھی کہ امام سے نظریاتی اور عملی وابستگی اور امام کی قیادت اور رہبری میں ایسی سرگرمیوں میں شرکت جو وہ اپنے غصب شدہ حقوق کی بازیابی اور علوی اور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے نظریاتی، سیاسی اور عسکری لحاظ سے انجام دیتے ہیں۔ یہ وابستگی وہی ہے جسے شیعی تہذیب میں ولایت کہا جاتا ہے۔ در حقیقت شیعہ نام ہی امامت کی پارٹی کا تھا، وہ پارٹی جو امام کی قیادت اور رہبری میں مخصوص سرگرمیوں میں مصروف عمل ہوتی تھی اور گھٹن کے اس ماحول میں دیگر حکومت مخالف پارٹیوں اور تحریکوں کی طرح خفیہ طور پر تقیہ میں زندگی گزار رہی تھی۔ یہ تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام، بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا ایک خلاصہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خفیہ تنظیم یا منصوبہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے ثبوت کے لیے ہم واضح دلیل ڈھونڈیں، کیونکہ اگر کسی خفیہ گھر کے دروازے پر کسی ایسی تختی کی توقع کبھی نہیں رکھنی چاہیے کہ جس پر لکھا گیا ہو کہ یہ خفیہ گھر ہے، اگرچہ حتمی قرائن کے باوجود کے بغیر اس بات کو مسلمہ بھی نہیں سمجھا جا سکتا، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ ہم قرائن اور شواہد کی تلاش میں بھی رہیں۔ 13واں باب یہاں اختتام کو پہنچا۔ اب ہم 14واں باب شروع کر رہے ہیں کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے حالات کے پر مبنی ہے۔ شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 356۔ تاریخ اسلام کے اس 35 سالہ دورانیے یعنی 148 ہجری سے لے کر 183 ہجری تک، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور امامت کا شمار ائمہ معصومین کی زندگی کے اہم ترین دور میں ہوتا ہے۔ اس عرصے میں بنو عباس کے دو مقتدر ترین خلفاء منصور دوانقی اور ہارون اور دو جابر ترین خلفاء مہدی اور ہادی نے حکومت کی۔ بنو عباس نے اس عرصے میں اپنی حکومت کے خلاف خراسان، افریقہ، جزیرہ موصل، دیلمان، جرجان، شام، نصیبین، مصر، آذربائیجان، ارمنستان اور دیگر علاقوں میں اٹھنے والی شورشوں اور بغاوتوں کو سختی کے ساتھ کچل کر انہیں اپنا مطیع و فرمانبردار بنایا تھا، اور انہوں نے اپنی سلطنت کے مشرقی، مغربی اور شمالی علاقوں کو اسلامی مملکت کے وسیع قلمرو میں داخل کر لیا تھا۔ اس مفتوحہ علاقوں سے حاصل ہونے والی غنائم نے بنو عباس کی سلطنت کو مزید مستحکم بخشا تھا۔ اس دور میں بہت سی نظریاتی اور عقیدتی تحریکیں اپنے عروج کو پہنچی ہوئی تھیں، جبکہ بہت سی تحریکوں نے ابھی جنم نہیں لیا تھا۔ لوگوں کے اذہان اختلافی باتوں سے بھرے ہوئے تھے، اور یہ چیز جہاں ایک طرف حکمرانوں کے لیے بہترین موقع فراہم کرتی تھی تو دوسری طرف ایک آفت کی صورت صحیح اسلامی معرف
اور تعلیمات کا پرچار کرنے والوں کے سامنے ایک رکاوٹ بن گئی تھی، اور صحیح اسلامی معارف اور علوی تحریک کی طرف دعوت دینے والوں کے لیے میدان تنگ ہو چکا تھا۔ شعر و ہنر، فقہ، حدیث، یہاں تک کہ زہد و تقوی جیسی صفات بھی ارباب اقتدار کی خدمت پر کمر بستہ ہو چکی تھیں، اور مکمل طور پر یہ ارباب اقتدار کے ہاتھوں ایک کھلونے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس وقت نہ تو بنو امیہ کے آخری دور خلافت کی طرح کوئی حکومت مخالف حکومت زوروں پر تھی، اور نہ ہی بنو عباس کے ابتدائی 10 سالہ دور خلافت کی طرح، اور نہ ہی ہارون رشید کی موت کے بعد کے زمانے کی طرح کہ جب مسلط حکومت کو کسی نہ کسی قسم کا خوف لاحق رہتا تھا۔ کوئی ایسا سنگین خطرہ خلافت کی بنیادوں کو لاحق تھا جو خلیفہ وقت کو اہل بیت علیہ السلام کی گہری اور مسلسل دعوت سے غافل کر سکیں۔ اس دور میں ایک ہی بات جو اہل بیت علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکاروں کی نظریاتی اور سیاسی جنگ اور جدوجہد کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھا سکتی تھی، وہ ان بزرگوں کی انتھک محنت اور اس الہی شیوا یعنی تقیہ سے متوسل ہونا تھا۔ یہاں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جہاد کی حیرت انگیز عظمت اور ہیبت آشکار ہو جاتی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مورخین کو تاریخ اسلام قلم بند کرتے وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات زندگی کے جس پہلو پر جتنی توجہ دینی چاہیے تھی اتنی توجہ نہیں دی، اور وہ آپ کی زندگی کا عظیم واقعہ یعنی طویل المدت اسیری ہے، جس کے نتیجے میں مورخین آپ کے اس عظیم جہاد سے غافل رہے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 35 سالوں پر محیط دور امامت میں آپ کی مسلسل جدوجہد اور جہاد، آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں، واقعات اور آپ کی علمی اور روحانی زندگی، آپ کا الہی مقام، آپ کا خاندان، اصحاب و شاگردوں سے متعلق واقعات اور ان کے علمی اور کلامی مباحثوں کے تذکروں اور اس قسم کی دوسری چیزوں کو بیان کیے بغیر آپ کے حالات زندگی کا مکمل احاطہ ممکن نہیں ہو سکتا، بلکہ اس طرح کا زندگی نامہ ناقص اور نامکمل رہ جائے گا۔ یہ آپ کی بابرکت زندگی کا وہ حصہ ہے جس کی وضاحت کے ذریعے آپ کی حیات کے مختلف پہلوؤں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر ایک ایسی مکمل اور واضح تصویر پیش کی جا سکتی ہے جس میں آپ کی حیات کے ہر واقعے کی حقیقت کو بیان کیا جا سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مفصل سے یوں کہتے ہیں، اس جوان کی امامت کے بارے میں صرف قابل اعتماد لوگوں کو بتایا کرو، اور عبد الرحمن بن حجاج کو واضح طور پر بتانے کی بجائے اشاروں کنائیوں میں فرماتے ہیں کہ کیا زرا ان کے جسم پر برابر آئی ہے۔ وہ اپنے انتہائی قریبی اصحاب جیسے صفوان جمال کے سامنے آپ کا علامتوں اور نشانیوں کے ساتھ تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے وصیت نامے میں اپنے فرزند کا نام بطور وصی 4 دوسرے لوگوں کے بعد درج کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلا نام منصور عباسی کا تھا، اس کے بعد حاکم مدینہ، اور اس کے بعد 2 عورتوں کے نام ہیں۔ چنانچہ امام کی شہادت کے بعد شیعہ اکابرین کا ایک بڑے طبقے کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جانشین بھی یہی 20 سالہ جوان ہے، کیونکہ ہارون رشید کے ساتھ اپنی ایک گفتگو کے دوران جب وہ آپ کے بھتیجے کا قول نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک ہی مملکت میں 2 خلفاء ہیں اور دونوں خراج وصول کرتے ہیں۔ یہ قول جو ہے الاحتجاج الحجاج تبرسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 389 پر موجود ہے۔ تو آپ نرم انداز میں گفتگو کرتے ہوئے انکار آمیز رویہ اپناتے ہیں، لیکن اس سے کچھ ہی دیر پہلے حسین بن عبداللہ نامی ایک زاہد اور پرہیزگار شخص سے گفتگو کے دوران آپ کی معرفت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے خود کو مترصد الطاعت یعنی اس مقام کے حامل کے طور پر تعارف کراتے ہیں کہ جس پر خلیفہ برجمان تھا، کیونکہ امام اپنے ایک چاہنے والے شخص علی بن یقطین کو، جو ہارون کے دربار میں ایک اہم عہدے پر فائز تھا، تقیہ پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، جبکہ صفوان جمال کی اسی دربار میں ملازمت کرنے پر اس کی سرزنش کرتے ہوئے خلیفہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو منقطع کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کس طریقے سے اور کن ذرائع سے وسیع اور عریض اسلامی ریاست میں اپنے چاہنے والوں اور پیروکاروں کے ساتھ رابطہ برقرار کیے ہوئے ہیں،
جو چین تک پھیلا ہوا ہے۔ آخر کیوں منصور، مہدی اور ہارون میں سے ہر ایک اپنے دور اقتدار میں امام کو قتل، قید اور جلا وطن کرنے پر کمر بستہ ہو جاتا ہے؟ آخر بعض روایات سے یہ کیوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے 35 سالہ دور امامت میں بعض اوقات شام کے دیہاتوں، قصبوں یا طبرستان کے بعض علاقوں میں روپوشی کی زندگی گزارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور خلیفہ وقت آپ کی تلاش میں رہتا ہے، اور امام اپنے دوستوں اور پیروکاروں کو یہ تاکید فرماتے ہیں کہ اگر خلیفہ میرے بارے میں پوچھے تو اس سے کہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو نہیں جانتے، یا کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس وقت آپ کہاں ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہارون ایک مرتبہ سفر حج کے دوران بہت شان و شوکت کے ساتھ آپ کا احترام کرتے ہوئے خاطر مدارات کرتا ہے تو دوسری مرتبہ آپ کو گرفتار کرتے ہوئے جلا وطن کرنے کا حکم دیتا ہے؟ اور کیوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون کے دور خلافت کی ابتدا میں، جبکہ ہارون نے نرم رویہ اختیار کیا ہوا تھا اور علویوں کو قید سے رہا بھی کر رہا تھا، باغ فدق کی حدود بیان کرتے ہوئے وسیع اور عریض اسلامی ریاست کے تمام علاقوں کو اس میں شامل قرار دیا، کہ یہاں تک کہ خلیفہ کو یہ کہنا پڑا کہ پھر آپ آ جائیں اور میری جگہ بیٹھ جائیں؟ اور کیوں اسی مہربان خلیفہ کا رویہ کچھ ہی سالوں بعد اس قدر تلخ اور سخت ہوتا ہے کہ آپ کو زندان میں ڈال دیتا ہے، اور سال سال قید رکھنے کے بعد قید خانے میں آپ کا وجود مقدس اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اور وہ انتہائی صفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیتا ہے؟ اس قسم کے دوسرے سینکڑوں توجہ طلب، پرمعنی اور بظاہر آپس میں بے ربط اور کبھی تو آپس میں متضاد واقعات سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی بھری ہوئی ہے، اور یہ واقعات اس وقت بامعنی اور مربوط ثابت ہوتے ہیں جب ہم اس عظیم امام کی امامت کے آغاز سے لے کر شہادت تک زندگی کے تمام واقعات کا تسلسل کے ساتھ جائزہ لیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اسی مقدس جہاد کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ آپ کا درس و تدریس، تعلیم و تربیت، فقہ، حدیث، تقیہ، سب کا محور یہی تھا۔ البتہ آپ کا دور بعض امتیازی خصوصیات کا حامل بھی تھا، بس اس لحاظ سے آپ کا جہاد بھی اپنے زمانے کے تقاضوں کے عین مطابق تھا، بالکل اسی طرح جیسے امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہمارے 8 اماموں میں سے ہر ایک نے اپنے زمانے کے مخصوص حالات کے مطابق اپنا جہاد جاری رکھا۔ مجموعی طور پر ان 8 اماموں کا دور ہمارے ائمہ اطہار کی 250 سالہ دور حیات کے چوتھے مرحلے کو تشکیل دیتا ہے، جو خود بھی کئی مرحلوں میں تقسیم ہوتا ہے۔